السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ تو میں پتہ ہے ان کو کیا جواب دیتا ہوں؟ میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں بھائی قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ آخرت میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، روز محشر اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ زلیخا اور یوسف کی شادی آپس میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن قرآن کوئی تاریخی واقعات کی کتاب نہیں ہے، واقعات قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ قرآن نے یہ بیان کیا ہو، قرآن نے یہ وضاحت کی ہو کہ یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ تو لوگ پھر بھی ضد کرتے ہیں، لوگ اڑی کر جاتے ہیں، کہتے نہیں بتلائیں بھئی ہم نے سنا ہے کہ شادی ہوئی تھی۔ اور یہ تو دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی صراحت نہیں ہے اس بات کی کہ یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی اور نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، قرآن حدیث میں کوئی صراحت۔ لیکن اسرائیلی روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن کر مصر کی سرزمین پر برجمان ہوئے تو زلیخا جس کا اصل نام راعیل ہے، زلیخا اس کا لقب ہے، نام اس کا راعیل ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی چاہت تھی، بڑی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام سے میری شادی بھی ہو جائے، نکاح بھی ہو جائے، تعلقات بھی استوار ہو جائے۔ لیکن زلیخا کا جو شوہر تھا جس کا نام توتیفار بھی آتا ہے، پوتیفار بھی آتا ہے، قوتیفار بھی آتا ہے، زیادہ راجی ہے کہ اس کا نام قوتیفار تھا، یہ جب تک زندہ رہا تو زلیخا یوسف علیہ السلام سے شادی نہیں کر سکی۔ اور مزے کی بات بھی آپ کو بتاؤں، یہ جو قوتیفار تھا یہ نامرد تھا، اور اس کے نامرد ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی زلیخا سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، نہ بیٹا ہوئی نہ بیٹی ہوئی، کوئی اولاد نہیں۔ تو روایات میں، اسرائیلی روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ یہ تھا نامرد۔ جب یہ فوت ہو گیا، زلیخا کا جو شوہر ہے، راعیل کا جو شوہر قوتیفار جس کا نام میں نے آپ سے عرض کیا، جب یہ فوت ہو گیا تو پھر اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا، اس مصر کے بادشاہ نے، ایک روایت کے مطابق اس مصر کے بادشاہ نے زلیخا کی یوسف علیہ السلام سے شادی کروا دی تھی۔ اور ایک اور روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ راستے میں تشریف لے جا رہے تھے اس کے فوت ہونے کے بعد، زلیخا کے شوہر کے فوت ہونے کے بعد۔ تو زلیخا راستے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، اپنے سر پہ مٹی ڈال رہی ہے، رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے لشکر کو روکا تو دیکھا کہ یہ اتنی دیوانی ہے، مستانی ہے، پروانی ہے، اور رو رو کر اس نے اپنا حال برا کر دیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا اور شادی کر لی۔ جب یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی، راعیل نامی عورت سے شادی ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دو بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بیٹے کا نام تھا افراہیم اور دوسرے بیٹے کا نام تھا میشا بن یوسف۔ تو پھر یہ جو بیٹا افراہیم تھا، اس افراہیم بیٹے سے نون پیدا ہوئے اور نون سے پھر حضرت یوشع علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن چونکہ یہ ساری کی ساری اسرائیلی روایات ہیں، تو اسرائیلی روایات کے متعلق کو بنیاد بنا کر اس واقعے کو جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا نہ سچا کہا جا سکتا ہے نہ جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی روایات کے متعلق کوئی بات کنفرم اور حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، تو اس لیے اس واقعے کو بھی اس انداز سے بیان کرنا یا حتمی طور پر یہ کہنا کہ یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہو چکی تھی، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک سوال کسی نے پوچھا ہے،